باجوڑ کی صورتحال سے. ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک عرصے سے لارڈنس ہے, ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں, وہاں پہ لوگوں کو تشویش ہے. پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک انٹینسٹی آئی ہے, جرگے منعقد ہو رہے ہیں, اور پھر یہ خبر بھی آئی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. ٹی ٹی پی یعنی فتنہ الخوارج, کیا ان کو کہتے ہیں, خوارج, ٹھیک ہے. تو ان کے لوگوں سے بھی وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے. کوشش یہ ہے, وہاں پہ بہت کنسرن ہے کہ کوئی فوجی آپریشن نہ ہو. قبائلی عمارتین نے بار بار واضح کیا ہے کہ ہم نقل مکانی نہیں کریں گے, ہم کوئی آپریشن نہیں چاہتے. تو اگر امن ہوگا تو کیسے ہوگا؟ چیف منسٹر نے بھی قبائلی جرگہ کیا ہے, آج بھی مذاکرات چلتے رہے. تو وہاں پہ سچویشن ہے کیا, کس سے بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے؟ بتانے کے لیے ہمیں باجوڑ سے جوائن کر رہے ہیں انور زادہ گلیار, وہاں کے صحافی ہیں. انور زادہ, تھوڑا بتائیے گا کہ یہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو رپورٹس آئی ہیں اس میں بنیادی طور پہ کون کس سے بات کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ کہ آپ نے باجوڑ کے حالات پر ہمیں بولنے کا موقع دیا. ہمارا ہمیشہ یہ شکوہ رہا ہے کہ قومی چینل ہمارے علاقوں کے مسائل کو وہ کوریج نہیں دیتے جو دوسرے صوبوں کو ملتی ہے. پنجاب یا سندھ میں معمولی واقعہ بھی نمایاں طور پر دکھایا جاتا ہے, لیکن ہمارے حالات, واقعات اور مسائل اکثر چند ٹیکر یا مختصر بلٹن تک محدود کر دیے جاتے ہیں. جی 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 بالکل. اب ہم آتے ہیں باجوڑ جرگہ اور امن مذاکرات کی جانب. اگر دیکھا جائے تو جرگے کے آغاز سے اب تک بہت مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے. جی ایک یہ کہ جس دن سے جرگے نے مذاکرات شروع کیے اسی دن سے اب تک کسی جانب سے فائرنگ نہیں ہوئی, مکمل فائر بندی ہے. دوسرا یہ کہ کرفیو میں نرمی کی گئی ہے جس سے مقامی آبادی کو کافی ریلیف ملا ہے, اور جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں وہ پرامن طریقے سے نکل رہے ہیں. تیسرا یہ کہ سیکورٹی فورسز کی سپلائی لائن جو ہے نا وہ بحال ہوا ہے. چاونیوں تک جو راشن اور دیگر سامان ہے وہ بحفاظت پہنچایا جا رہا ہے. یہ تو جرگے کی مثبت نتائج جو ابھی تک سامنے آئے ہیں. جہاں تک جرگہ اور طالبان کی مذاکرات کی بات ہے تو 29 جولائی کو آپریشن کے آغاز کے بعد 30 جولائی کو مامون کے عوام نے احتجاج اور دھرنا دیا. اسی شام سابق MNA گلظفر اور ایک دوسرے نوجوان نجیب اللہ مامون نے کسٹم ہاؤس میں گرینڈ جرگہ بلانے کا اعلان کیا. پھر 31 جولائی کو سیاسی قیادت اور قبائلی عمدین نے اس گرینڈ جرگے میں شرکت کی اور 52 رکنی جرگہ طالبان سے مذاکرات کے لیے تشکیل دیا گیا. جرگہ جو تھا طالبان کے پاس گیا اور طالبان سے کہا کہ یا تو افغانستان چلے جائے یا امن سے رہے, اور اگر لڑائی کرنی ہے تو آبادی سے باہر نکل جائے. پھر طالبان نے ایک دن مشاورت کے لیے مہلت مانگی اور دوسرے روز جرگہ کے ساتھ مذاکرات میں طالبان نے افغانستان جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. البتہ یہ کہا کہ اگر فورسز ہم پر حملہ نہ کرے تو ہم بھی ٹیپ فائرنگ نہیں کریں گے. اب اس 52 رکنی جرگہ جو ہے وہ محدود کیا گیا ہے. جرگے نے متفقہ طور پر طالبان سے مذاکرات کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دیا ہے. وہ 8 رکنی کمیٹی جو ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے واپس اسی 52 رکنی جرگے سے مشاورت کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جرگہ ڈی سی اور ڈی پی او جو ہے نا وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی مشاورت کر رہی ہے, کیونکہ جب ادھر سے جرگہ واپس آتے ہیں نا طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بعد تو ادھر جو 52 رکنی کمیٹی ہے اس کے ساتھ ڈی سی بھی ہوتا ہے اور ڈی پی او بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں. آج جرگہ وزیر اعلیٰ سے بھی ملا ہے اور آئندہ کالا عمل طے کیا جا رہا ہے. آج جو جرگہ ہے ابھی سیکورٹی فورسز سے مذاکرات کر رہی ہے اور کل وہ اپنا آئندہ کالا عمل طے کریں گے کہ کیا کریں گے, لیکن اب بھی مذاکرات جاری ہے اور مثبت پیش رفت کی توقعات جو ہے نا جرگے سے وابستہ ہے. اچھا انور زادہ صاحب, مذاکرات ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں لیکن وہ زیادہ تھے میرا خیال ہے ریاست اور طالبان کے بیچ, ظاہر ہے جرگے بھی بیٹھے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے. یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں کس حد تک اس کو ریاست کی حمایت حاصل ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ نے کہا ہے کہ جو مقامی انتظامیہ ہے وہ تو ظاہر ہے کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑی سی ہائر لیول کی بات کریں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟
یہ تو کوشش کر رہے ہیں ادھر جو لوکل جو انتظامیہ ہے ڈی پی او ہے وہ مکمل سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو سیکورٹی ادارے ہیں اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. وہ جو ابھی تک یہ جرگے کے جو سربراہ ہے صاحبزادہ ہارون رشید, سیکورٹی کے ساتھ سیکورٹی فورسز کے ساتھ جتنے بھی اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے انہوں نے ابھی تک کوئی صاف نہیں بتایا بار کہ وہ سیکورٹی فورسز ان کو کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ یہ توقعات دے رہی ہے کہ اور یہ امید ظاہر کر رہے کہ مثبت کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, جہاں تک خیبر پختونخوا چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہے تو ان کے موقف میں بھی تو ہم نے اکثر تبدیلی دیکھی ہے نا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم بالکل ٹارگیٹڈ آپریشن کے حق میں ہیں, لیکن ابھی حال میں ہی پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب ان کی ٹویٹ آئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو اس وقت گنڈا پور صاحب کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے جب آپریشن شروع ہوا تو 30 جولائی کو جو ادھر احتجاج شروع ہوا تو اسی دن بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم باجوڑ میں نہ آپریشن دیں گے اور نہ ہی نقل مکانی کرنی پڑے گی. لیکن پھر 31 جولائی کو اس کا واپس دوبارہ ایک دوسرا بیان آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کے کو نہیں چھوڑیں گے اور آپریشن کی حمایت کی بات کی انہوں نے. تو اس کا موقف جو ہے نا بچوں جیسا ہے, کبھی ایک موقف آتا ہے کبھی دوسرا موقف, اس کا واضح موقف نہیں. آج جو باجوڑ کے جو سابق سینیٹر ہیں مولانا عبدالرشید نے انہیں بتایا کہ آپ اپنا پوزیشن واضح کریں, اپنا پوزیشن واضح کریں, آپ کس طرف ہے, کبھی ایک طرف کی بات کر رہے ہیں کبھی دوسرے طرف کی بات, آپ اپنا موقف واضح کریں. اچھا, یہاں میں ایک اپڈیٹ جو چیف منسٹر ہاؤس سے ایک بیان جاری ہوا ہے بی بی سی کی ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت علاقائی جرگہ ہوا ہے جس میں باجوڑ اور محمد کے عمائدین اور منتخب نمائندوں نے شرکت کی ہے. 5 نکاتی سفارشات سامنے آئی ہیں. اس میں پہلی سفارش تو یہ ہے کہ آپریشن اور نقل مکانی قبول نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم امن کے بدلے حکومت سے مکمل تعاون پہ تیار ہیں. تیسرا یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریق متحد ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کا مشترکہ جرگہ تشکیل دے کے افغان حکومت سے بامقصد مذاکرات کرے. اور پانچواں یہ ہے کہ مقامی جرگوں کو امن کوششوں میں مسلسل شامل رکھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے یہ چیف منسٹر صاحب کا جو تازہ ترین بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم آپریشن اور نقل مکانی قبول نہیں کر رہے. تو پھر اسی جگہ پہ آ گئے یہ لوگ. تو بالکل یہ ابھی جو ہے نا یہ آیا ہے, لیکن ابھی یہ جرگہ کل جو ہے نا اپنا جو اعلامیہ جاری کرے گا کہ وہ کس پوزیشن میں. ابھی اگر آپ نے بات کی ہے تو یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ علاقے کے صورتحال بھی اس کی طرف آتے ہیں. باجوڑ کے متاثرہ علاقوں سے کافی حد تک نقل مکانی ہو چکے ہیں, لیکن یہ ہے کہ نقل مکانی جو ہے نا زیادہ تر ضلع کے اندر ہی محدود ہے. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ سلارزو کے تنگی نامی ایک علاقہ ہے. پچھلے روز عوام نے اسی وقت احتجاج کیا تھا جب ایک فورسز پوسٹ جو ہے نا وہ خالی کی جا رہی تھی. مقامی لوگوں نے کہا کہ اگر پوسٹ خالی کی گئی تو احتجاجاً ہم علاقہ ہی چھوڑیں گے. تو سیکورٹی فورسز نے یقین دہانی کرائی کہ ہم یہ پوسٹ جو ہے نا وہ خالی نہیں کریں گے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ ایک تاثر جو دیا جاتا ہے نا کہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ چیک پوسٹ ہوں, لیکن ظاہر ہے لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کو ہمیں کون بچائے گا. ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اچھا, ایک آخری چھوٹا سا پوائنٹ اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں, جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان علاقوں میں جن کا اثر ہے, مطلب باجوڑ میں کہیں پہ پی ٹی آئی کا اثر ہے, کہیں جے یو آئی ہے, ان لوگوں میں نظر آتا ہے کہ کوئی اتفاق ہے یا ان کا الگ الگ پوائنٹ آف ویو نظر آتا ہے؟ بالکل اسی دفعہ جو ہے نا سیاسی قائدین جو ہے علماء کرام ہے اور قبائلی عمائدین ہے یہ سب متفق ہے, قیام امن کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں, سب متفق ہے. انہوں نے سیاسی نقطہ نظر کو جو ہے نا وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ جو ہے نا امن کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ سب متفق ہے ابھی. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ انور زادہ صاحب. اور کیا کہیں, کوشش آپٹیمزم کیونکہ we have been down this road many times, ہے نا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے. بہرحال